گزشتہ 6 ماہ کی کارکردگی کو سن کر جتنا بھی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کروں کم ہے۔ یہ اس ذات عالی کی کرم نوازیاں ہیں کہ ہم آج یہاں تک پہنچے۔ میں ہمیشہ اپنے دوستوں سے اور اپنے ساتھیوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ ہمارا مقصد اولین صرف ایک یہ ہے کہ ہم پوری برادری کو اس مرکز پہ جوڑ دیں۔ یہ برادری جو ہے اگر اس مرکز سے جڑ جائے تو آپ یقین کیجئے کہ ہمارا جو مقصد اولی ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ ہم ایک دوسرے کو پہچاننے والے بن جائیں، ایک دوسرے کے دست و بازو بن جائیں، ایک دوسرے کے کام آنے والے بن جائیں، ایک دوسرے کی غم اور خوشی میں شریک ہونے والے بن جائیں۔ یہ اس کا مقصد ہے، اس کا جو منتہا ہے وہ یہی ہے، اور کوئی منتہا نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے کام آنے والے بن جائیں۔ یہی میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خواہش ہے اپنے تمام مخلوق سے کہ یہ مخلوق ایسا کرنے والی بن جائے۔ اللہ ہمیں ایسا ہی کرنے والے بنا دے کہ ہم ایک دوسرے کے کام آنے والے بن جائیں۔ میرے بھائیوں دوستو، ساری کی ساری کارگزاری جو ہے وہ خادم صاحب نے بھی بیان فرما دی، اور ماشاءاللہ جنرل سیکرٹری صاحب نے بھی خوب اور اچھی طریقے سے بیان کر دی۔ یہ بھی بتا دیا کہ اغراض و مقاصد کیا ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا کیا ہے اور کیا کریں گے، اس کی کوشش ماشاءاللہ بتا دی۔ اب بہت زیادہ وقت لینا نامناسب سی بات ہے کہ آپ کا زیادہ وقت ضائع کیا جائے، اور ساری کی ساری پوزیشن آپ کے سامنے آ گئی کہ کس طریقے سے کام کیا جا رہا ہے۔ ہم ہرگز یہ نہیں کہتے کہ ہم نے کوئی بہت کام کیا ہے یا ہم بہت کام کر رہے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ جتنی اہلیت ہونی چاہیے اتنی اہلیت ہم میں ہے نہیں۔ یہ تو سب کرم فرمائی ہے اس مولا کریم کی اور ہمارے بزرگوں کی کہ جو گاہے بگاہے ہماری گائیڈنس کرتے رہتے ہیں، ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ کس رستے سے چلنا ہے اور کیا رستہ جو ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ اسی رستے پہ چلنے پہ ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس کی کوشش کرنے والے بن جائیں، اور اسی کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، اگر کوئی کمی اور کوتاہیاں ہیں تو اس کے لیے میں پہلے آپ سے معافی کا خواستگار ہوں۔ نہ صرف میں خود بلکہ میری پوری ٹیم آپ سے معافی کا خواستگار ہے کہ جو کام ہم نے کرنے تھے اس میں سے بہت سے کام ہم نہ کر سکیں۔ بہرحال اس کی کوشش ہو رہی ہے، اور کوشش کر رہے ہیں کہ جو کام رہ گئے ہیں وہ کسی طریقے سے ہو جائیں۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ بھئی بات یہ ہے کہ ہم نے تو ایک دوسرے کو قریب کرنا ہے۔ تھوڑا سا ذکر جو ہے وہ وسیم نے بھی اپنی تقریر میں کیا۔ آج تو صورتحال یہ ہے کہ فرسٹ کزن کو بھی میں نہیں پہچانتا۔ اگر کسی بھائی سے میں پوچھ لوں کہ بھائی آپ کے بھائی کے بچے کیا کرتے ہیں، تو یقین جانیے اسے یہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ میرے بھائی کے بچے کرتے کیا ہیں۔ بلکہ بڑے افسوس کی بات بتاؤں کہ مجھے لوگ ایک صاحب ایسے ملے جن کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ان کے بھائی کے بچے کتنے ہیں۔ تو یہ بڑے دکھ اور تکلیف کی بات ہے۔ اور اس میں جو دوسرا پہلو جو بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ ہماری عدم واقفیت بڑھتی جا رہی ہے، اس میں سب سے بڑا خراب پہلو یہ نکلا کہ اب لوگوں نے اپنے بچوں کی شادیاں جو ہیں وہ برادری سے باہر کرنی شروع کر دیں، جس سے اور بہت سارے مسائل آئے۔ بہت سارے مسائل ہمارے سامنے روز آتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب کیا ہوا ہے، تو مسلمان نا؟ بالکل جی مسلمان تو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کوئی ہمارے بڑے بوڑھے جو تھے وہ بے وقوف لوگ نہیں تھے۔ وہ باقاعدہ پوری برادری کو ایک اجتماع کی شکل اختیار کرتے تھے اور ایک کنبے کی شکل دیتے تھے تاکہ ہمارے بچے اور بچیاں اطمینان کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کی شادیاں گھر کے باہر اپنے خاندان سے باہر کر دیں تو ہماری بچیوں کا کیا ہوگا؟ ہماری بچیوں کو کون لے گا؟ اس بات کا خیال رکھنے والی بات ہے، یہ سوچنے کی بات ہے کہ آج اس طرف سوچنے کا معاملہ ہے۔ اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آج برادری کے اندر وہ اتحاد، وہ یگانگت نظر نہیں آتی۔ لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، اولادوں کے بارے میں پتہ ہی کسی کو نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں کی بچیوں کے رشتے جو ہیں وہ باہر ہو رہے ہیں۔ یہ بڑا سوچنے کا معاملہ ہے، اس کی طرف بہت غور و فکر کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا خیال کرنے والا بنا دے۔ اور حضرت بات یہ کہ سب سے پہلے تو میں آپ سب کا بہت تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ سب لوگ ہماری ایک آواز پہ، ہم نے آپ سے عرض کیا، میرے بزرگ ہیں، میں نے ان کے سامنے عرض کیا، انہوں نے ہماری معروضات کو سمجھا اور ماشاءاللہ تشریف لے آئے اور اس تقریب کو بارونق بنایا۔ لہذا میں اپنے ایک ایک برادری کے ممبر کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب تھوڑی سی بات جو ہے، کیونکہ ویسے تو تمام ہی شعبہ جات کے بارے میں
ماشاءاللہ ناصر جمیل نے تو ساری باتیں کر دی اور وسیم نے بھی ڈیٹیل سے بات کر دی، لیکن میں تھوڑی سی بات ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے جو زکوٰۃ کا شعبہ ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا شعبہ میں خود دیکھتا ہوں، اس میں پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو علماء اور مفتیان کرام کے ساتھ ہمارا قریبی تعلق ہے۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ زکوٰۃ اس جگہ لگائی جائے کہ جہاں پر کہ وہ لگائی جا سکتی ہے جس کی شریعت اجازت دیتی ہے، لہذا جو معاملات کہیں پر بھی ہمیں ایسے محسوس ہوں کہ شاید اس میں کوئی اختلافی معاملہ ہو تو ہم فوراً مفتیان کرام سے رابطہ کر کے اور اس کے بعد اس زکوٰۃ کی تقسیم کرتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ میری برادری کے لوگ ماشاءاللہ زکوٰۃ دینے میں تو بہت تگڑے ہیں، خوب زکوٰۃ میں پیسے آتے ہیں، کوئی پیچھے نہیں ہٹتا، جس سے کہتے دیتے ہیں۔ لیکن جناب باقی شعبہ حاجات کا کیا ہوگا؟ یہ تمام شعبہ حاجات جو آپ کے سامنے لیے گئے، ہر چیز میں ہمیں جو ہے اس وقت ضرورت ہے پیسوں کی۔ اس میں سب سے پہلے جو اعانت کا ہے، اب اعانت کے سلسلے میں جو ناصر صاحب نے کہا، اب ہمارے پاس مستحقین جو ہیں جن پہ زکوٰۃ لگتی ہے ان پر تو زکوٰۃ کے ضمن میں دے دی جاتے ہیں، لیکن جو مستحقین جن پہ کہ زکوٰۃ نہیں لگتی ان کو کیا کیا جائے؟ اور واقعی وہ جو ہے اس بات کی ضرورت ہے کہ ان کو پیسے دیے جائیں، تو ان کو جو ہے اس اعانت کمیٹی کے ذریعے دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے یقیناً ہمیں ایک بہت بڑا فنڈ درکار ہوتا ہے، اور یقین کیجیے ہمارے پاس ایسے کنبے آتے ہیں، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ اگر کبھی آپ کو موقع ملے صاحبان کو تو تھوڑی دیر کے لیے ہمارے اس ہال میں تشریف لے آئیے، میں ان سے ملواؤں گا۔ اگر آپ کی آنکھ میں آنسو نہ آ جائے تو مجھے بتائیے گا، جب ان کا حال پتہ لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت کا کھانا ہے، دوسرے وقت کا کھانا نہیں ہے ہمارے پاس، ہم خود تو پراٹھے کھائیں اور ہمارے ہی بھائی جو ہے وہ سوکھی روٹی کو بھی ترسے، یہ تو بڑے دکھ اور تکلیف کی بات ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، میں تھوڑی سی بات یہ بتا دوں کہ یہ جو پیسہ جو آج ہمارے پاس ہے، جو میرے پاس اور آپ کے پاس ہے، وہ آپ کا اور میرا نہیں ہے، یہ تو میرے اللہ کی امانت ہے جس نے کچھ دیر کے لیے آپ کو دے رکھا ہے۔ فرمایا کہ جیسے ہی تمہاری یہ مجازی آنکھیں بند ہوتی ہیں، سارا کا سارا پیسہ 1 سیکنڈ سے پہلے تمہارے وارثین کو ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ تمہارے وارثین کا جو پیسہ اس میں الائچی کے دانے کے برابر بھی تم ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے، یعنی وہ سارا کا سارا پیسہ جو ہے وہ آپ کا نہیں ہوا، آپ کے مرتے ہی سارا کا سارا ٹرانسفر ہو گیا۔ تو بھائی آپ کا کہاں ہوا؟ چیز تو وہ آپ کی اپنی ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ جاتی ہے، چیز تو میرے اعمال ہے جو میرے ساتھ قبر میں جائیں گے، باقی کچھ نہیں جانے والا۔ اور وہ پیسہ جائے گا کہ جو میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ فرمایا جو پیسہ تو نے اپنے آپ پہ خرچ کیا اس کے تو ایک ایک پیسے کا حساب لیا جائے گا، تجھ سے چھوڑا نہیں جائے گا، لیکن جو پیسہ تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا نہ اس کا حساب ہوگا، بلکہ اس پر فضل و اکرام کی بارش ہوگی۔ اور اس کی بھی فکر نہ کر کہ دنیا میں بھی جو کیا تو نے اس کا بھی نہ جانے کتنا ملے گا، یہ بتا ہی نہیں سکتے۔ اللہ کتنا دینے والے ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، جا کے ان سے پوچھئے کہ کبھی کوئی کمی ہوئی؟ کبھی ایک پیسے کی کمی نہیں ہوئی، بلکہ بڑھوتری ہوئی۔ میں ذاتی طور پر ان لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ کرتے ہیں، اللہ ان کو بے دریغ دیتا ہے۔ میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، یہ جو عزیز و اقربا جو آج ہمارے لیے ہمارے انتظار میں رہتے ہیں، جناب ان کی ضرورت ہے، ان کی ضرورت ہے، ان کو دینا ہے۔ یہ پیسہ صرف آپ کا اور آپ کے بچوں کا نہیں ہے، آپ کے بھائی بہن ماں باپ جتنے آپ کے اقربا ہیں، جتنے آپ کے یتامہ ہیں، جتنے مساکین ہیں، ان سب کا حصہ آپ کی کمائی میں شامل ہے۔ اس کا آپ سے اور ہم سے پوچھا جائے گا، روز اعمال والے دن کھڑے ہو کر ایک ایک پیسے کا حساب لیا جائے گا، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اس کے بغیر وہ قدم ہٹے گا نہیں۔ تو میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، میری درخواست یہ ہے کہ ہمیں ہر شعبے میں سب پیسوں کی ضرورت ہے۔ جو بھی شعبہ ہمارا ہے ان میں بہت ساری چیزیں جو ہیں، بہت سارے شعبے ہیں جس کے بارے میں سب کچھ بتایا گیا ہے۔ تعلیم کا شعبہ ہے، اب تعلیم کے شعبے میں ہمارے ایک بچے پر شروع میں 12,000 روپے اس پہ لگائے جاتے ہیں، جس میں اس کی ایڈمیشن ہے، اس کے یونیفارم ہے، باقی ایسیسریز ہیں، اور اس کے بعد 2,000 روپے ماہانہ خرچ ہے۔ ہم میں سے کئی اصحاب ہیں وہ اپنے ذمے ایک ایک ساتھی کو لے لیں، ایک ایک طالب علم کو اپنے ذمے لے لیں، معاملہ ختم ہو جائے گا، نہ جانے کتنے طالب علموں کا بھلا ہو جائے گا۔ آسان معاملہ، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور جو لوگ اس بارے میں کرنا چاہتے ہیں وہ ہم سے رابطہ کر لیں۔ اس کے علاوہ حال کی معاملے میں
وسیم نے بتایا ابھی بھی حال کا کچھ کام ہمارا اندر کا باقی ہے اور وہ ہم نے ابھی کرنا ہے، اس کی تجدید نو کرنی ہے، اس کے لیے بھی ہمیں خطیر پیسوں کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے بھی میری درخواست ہے کہ ساتھی آگے بڑھیں اور ہمارا ہاتھ بٹائیں. انشاءاللہ یہ کام بھی جلد سے جلد ہو جائے گا. قبرستان کے لیے جیسا بتایا گیا کہ کچھ 38 قبریں تو ہمارے پاس موجود ہیں، اس کے علاوہ اور بھی اراضی لے. اس کے علاوہ ہم ایک اور اراضی کا بھی ارینجمنٹ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہو جائے تاکہ ہمارے پاس قبر کا بھی اور مزید قبروں کا بھی انتظام ہو جائے تاکہ آگے چل کے مستقبل میں ہمارے لیے مسائل پیدا نہ ہوں. لون کا ایک شعبہ ایسا ہے، اس میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ہمارے جو برادری کے لوگ ہیں وہ مانگے نہیں بلکہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں. میرے ایک برادری کے بہت اچھے دوست اور بہت عمدہ بات کہتے بھائی مچھلی نہ دو، مچھلی پکڑنا سکھاؤ. تو کوشش یہ کر رہے ہیں کہ بھائی کسی کو اتنے پیسے دے دیے جائیں کہ وہ اتنا چھوٹا موٹا کاروبار کر لے کہ وہ اپنی کمائی خود کرے، اس کو ضرورت نہ پڑے کہ وہ کسی سے مانگتا رہے. ہماری کوشش یہی ہے. اس کے لیے بھی یقیناً ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے اور اس شعبے میں بھی اگر کچھ لوگ ہمارے ساتھ کریں، اس میں یہ کہ چھوٹے سرمایے سے ان کا چھوٹا موٹا کاروبار شروع ہو جائے، اس کے لیے بھی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ جناب یہ تھوڑی باتیں ہیں جو آپ کے علم میں لانی تھی. اس کے علاوہ اسپورٹس کا شعبہ بنا دیا گیا ہے، اوپر انڈور گیمز کا بھی انتظام کر دیا گیا ہے. ماشاءاللہ عشاء کے بعد جو ہے بچے آ رہے ہیں اور ہفتے میں 2 دن انشاءاللہ اس کے لیے مخصوص کر دیے جائیں گے خواتین کے لیے کہ ہماری بچیاں اور ہماری خواتین جو بھی اس کو انجوائے کرنا چاہتی ہیں وہ بھی انجوائے کر دیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک پروگرام جو ہمارا تھا جو ہمارے ہم جیسے بڈھے لوگوں کے لیے ہے کہ وہ عشاء کے بعد بیٹھک کا پروگرام ہے. اس کو ہم نے بیٹھک کا نام دیا ہے کہ جو حضرات جو ہے فارغ ہو جائیں عشاء کے بعد وہ یہاں تشریف لے آئیں، یہاں بیٹھ کے سارے جو ہے لان میں بیٹھ کے چائے بھی پئیں اور کچھ گپ شپ بھی ہو جائے، کچھ تعمیری باتیں بھی ہو جائیں، کچھ اسلامی باتیں بھی ہو جائیں. جو اصحاب جن کے پاس جو تجربہ ہو وہ بیان کریں اور دوسرے لوگ ان سے مستفید ہو جائیں. تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ العزیز ہمارا اگلے ہفتے سے پروگرام ہے کہ عشاء کے بعد انشاءاللہ تھوڑی دیر کے لیے یہاں بیٹھک لگے گی. تو جو حضرات جو فارغ ہو وہ تشریف لیں، تھوڑے دیر کا ٹائم دے دیں. انشاءاللہ مزہ نہ آئے گا، مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. اچھا جی، اچھا جی، یہ جو انشاءاللہ آئین کا کام کیا جا رہا ہے، کانسٹیٹیوشن کا کام جو کہ وسیم نے بھی ذکر کیا، انشاءاللہ العزیز ہماری پوری کوشش ہے. مقبول بھائی سے میری بات چیت ہو چکی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو ہم 30 جون تک اس کا کام کمپلیٹ کر لیں گے اور پھر اس کو حال پہ آویزہ کر دیں گے. اور اس سلسلے میں جو حضرات کچھ تجاویز پیش کرنا چاہیں یا اس میں کوئی اور امینڈمنٹ کرانا چاہیں تو وہ رابطہ قائم کر سکتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ اس کا اپروول لے لیا جائے گا، کوشش کر لی جائے گی جناب. اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ پچھلے 2 سال سے اللہ پاک کی مہربانی سے عید قربہ پہ قربانی کا اہتمام کیا جاتا ہے اور برادری کے مستحقین کو باقاعدگی کے ساتھ گوشت پہنچایا جاتا ہے. اس سال بھی انشاءاللہ العزیز یہ قربانی کا پروگرام ہے. جو حضرات اس قربانی میں حصہ لینا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہاں قربانی کی جائے اور پھر اس کا گوشت جو ہے وہ مستحقین میں تقسیم کر دیا جائے تو وہ ہم سے رابطہ قائم کر سکتا ہے. اچھا جی، بہرحال دوسری یہ ایک تو بات وہ آصف محبوب صاحب نے کہی اور وسیم نے بھی کہہ دی کہ بھئی جن حضرات نے ابھی تک رجسٹریشن نہیں کرائی وہ برائے مہربانی فوری کروا لیں، کیونکہ ہم جب تک کراچی کے رجسٹریشن کمپلیٹ نہ کر رہے ہیں اس وقت تک ہم باہر نہیں جا سکتے. ہمارا تو پروگرام یہ تھا کہ ہم پاکستان لیول پہ انشاءاللہ پوری رجسٹریشن کریں گے، لیکن ابھی تک ہماری کراچی کی رجسٹریشن کمپلیٹ نہیں ہوئی. پہلے کراچی کی رجسٹریشن کمپلیٹ ہوگی، اس کے بعد ہم باہر جائیں گے اور پھر اوورسیز کو بھی انشاءاللہ العزیز ہم کور کریں گے. تو اس سلسلے میں سارے ساتھیوں سے میری درخواست ہے کہ تعاون کریں اور جن لوگوں نے جو ان کے اقربا عزیز جنہوں نے ابھی تک رجسٹریشن نہیں کرائی ہے ان کو بھی وہ فارم پہنچائیں اور وہ رجسٹریشن فارم ہم تک پہنچ جائے تاکہ جلد سے جلد یہ رجسٹریشن کا عمل جو ہے یہ مکمل ہو جائے. اس میں بہت ساری آسانیاں ہیں. اگر رجسٹریشن ہو سکتی ہے تو کسی کو بھی کسی کے بارے میں معلومات چاہیے تو وہ خواجگان آفس سے رابطہ قائم کر لیں، انہیں بآسانی پوری معلومات مہیا کی جائیں گی. کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. آسانی ہے، یہ ہمارے لیے آسانی کے لیے کیا جا رہا ہے، اس میں ہماری آسانیاں ہوں گی. تو اس کے لیے بھائی کوشش کر لی جائے، یہ کام کر لیں. میڈیکل کے شعبے میں تو ساری باتیں آپ کو بتا دی گئی ہیں. اب میڈیکل کے شعبے میں بھی یقیناً ایک بہت بڑی رقم درکار ہے. ہمارا پروگرام جو ہے وہ انشاءاللہ آگے ایکس رے ڈپارٹمنٹ کا قیام عمل میں لانے کا ہے.
کہ ہم یہاں پر ایک ایکس رے ڈپارٹمنٹ بھی بنائیں. جیسے وسیم نے بتایا کہ پیتھولوجیکل لیبارٹریز کے لیے تو پوری کوشش ہو رہی ہے, تقریباً بات چیت مکمل ہو چکی ہے, لیکن ایکس ریز کے لیے اب ایکس رے کے سے پہلے جو ہمارے لیے مسئلہ ہے وہ ہے بجلی کا مسئلہ, کیونکہ یہاں بجلی نہیں ہے اور بجلی کے لیے ہم تگودو کر رہے ہیں. تو پہلے بجلی لگوانے کے بعد اس کے بعد سب سے پہلا کام جو ہے وہ ہمارا ایکس رے ڈپارٹمنٹ کا قیام عمل میں لانا ہے. تو یقینی بات ہے, آپ جانتے ہیں کہ ایکوپمنٹ کتنا مہنگا ہے, کتنا اس کا ہے. اگر کوئی ساتھی ماشاءاللہ اس سلسلے میں ڈونیشن دینا چاہیں کہ پوری ایکس رے مشین کو, تو فبیہا, بہت اچھی بات. کچھ دینا چاہیں, جتنا دینا چاہیں وہ ہم سے رابطہ قائم کر سکتا ہے اور تجاویز دے سکتا ہے. اس کے علاوہ کچھ ڈاکٹرز کو انشاءاللہ بڑھانے کا ارادہ ہے, کچھ ڈاکٹرز کم ہیں, ان کا بھی ارادہ ہے کہ ان میں بھی بڑھا دیے جائیں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آسانیاں بہم پہنچا سکیں. اس کے علاوہ کچھ اور تجاویز ہوں تو وہ بھی آپ ہم تک دیجیے. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. اب تک کی جتنی کوششیں کی گئی ہیں یا جتنا کام کیا گیا ہے اس سلسلے میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ ضرور بالضرور ہمیں اپنی رائے ضرور دیں کہ ہم کام کس طرح کر رہے ہیں اور کس طرح ہمیں کرنا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے. اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں آگے کی راہ کو متعین کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا. مجھے امید ہے کہ میرے سارے برادری کے ساتھی جو ہیں وہ ہم سے مکمل تعاون کریں گے اور انشاءاللہ پورے کوآپریشن کے ساتھ آگے مستقبل میں زیادہ بہتر کام کریں گے. اور دوسری بات یہ کہ یہ لوگ بڑھ کر آگے آئیں, خاص طور پہ جوان ساتھیوں سے میں کہتا ہوں, انہوں نے آگے آ کے جو ہے نا اس خواجگان ہال کی, اس خواجگان تنظیم کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے, تو وہ ضرور آئیں اور آگے بڑھ کے کام کریں, کیونکہ ہمارے تو اب جانے کا وقت آ چکا. اب تو ماشاءاللہ چھوٹوں نے کام کرنا ہے. تو میری ان سے درخواست ہے کہ وہ لوگ آئیں اور مل کے کام کریں. تو امید ہے کہ بھئی آپ ہم سے مکمل تعاون فرمائیں گے. جزاکم اللہ. اتنی دیر تک آپ نے مجھے سنا, بہت شکریہ. جزاکم اللہ. السلام علیکم.